1782 میں انگریز فوج نے جزیرہ انڈیمان پر قبضہ کیا۔ یہ جزیرہ سانپوں اور بچھوؤں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس کی فضا اتنی گندی تھی کہ 1782 میں جس جزیرے پہ گورے نے قبضہ کیا اسے 1796 میں رہا کر دیا، چھوڑ دیا، قبضہ چھوڑ دیا۔ یہ جزیرہ انڈیمان، اس کی دوبارہ ضرورت گورے کو پیش آئی۔ اس وقت پیش آئی جب 1857 میں برِ صغیر پاک و ہند میں جنگ آزادی لڑی گئی۔ جنگ آزادی کے ہیروز کو پکڑ پکڑ کر کالا پانی بھیجا گیا۔ یہ سانپوں بچھوؤں والا جزیرہ انڈیمان، جسے عرف عام میں کالا پانی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اس جزیرے پہ گیا، جسے کالا پانی کی سزا ہوئی، وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ ہم نے پہ آپ نے دیکھا کہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو کالا پانی بھیج دیا گیا۔ انتہائی دکھ، افسوس اور مجھے دل کے ساتھ آج کا یہ میں بلاگ کر رہا ہوں۔ میں ہوں سرفراز صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں، اور ایک ہی گزارش کہ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے، صرف 1992 عمران خان نے بڑی دلیری، بڑی جفاکشی اور بڑی محنت سے ورلڈ کپ، کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا۔ یہ ایسا بڑا کارنامہ تھا جس نے مشہور ترین، پہلے ہی بہت زیادہ پاپولر عمران خان کو پوری دنیا میں مزید پاپولر کر دیا۔ اس کے بعد عمران خان نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان تو کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے شوکت خانم کینسر ہسپتال بنانے کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم شروع کر دی۔ ہم صحافی بہت بڑی تعداد میں، ہمارے بڑے، اور جب ہم لوگ آئے جرنلزم میں، تو ہم بھی اس مہم میں عمران خان کے ساتھ جو اچھا کر سکتے تھے ہم کرتے رہے۔ پھر وہ دن آیا جب اس ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی۔ بہت سارے جرنلسٹ اس پارٹی کی جو ابتدا ہے اس میں بھی شامل تھے، اور بہت سارے جرنلسٹ اس پارٹی کی پہلے دن سے ہی مخالفت پر اتر آئے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ عمران خان کا ٹیمپرامنٹ سیاستدان والا نہیں، یہ ایک ہیرو ہے، ہیرو ہی رہے، اور جس طرح سے یہ پراؤڈی ہے اور جس طرح سے یہ وسیلہ ہے، اس کے لیے پارٹی کم از کم کوئی سیاسی پارٹی چلانا آسان کام نہیں۔ لیکن پی ٹی آئی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ کچھ دوست اس پارٹی سے ناراض ہوئے، کچھ عمران خان سے ناراض ہوئے، کچھ چھوڑ کے چلے گئے، کچھ نئے آ گئے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہا تب تک جب تک ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو گود نہیں دے دیا۔ جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض، بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے اس پارٹی پر چھاؤں کی، اور بالآخر 2018 میں اس پارٹی کو اقتدار دلوا دیا۔ عمران خان کی آتا وارشانہ آتا جانیاں نے پاویں کٹیے پوریاں نے، پاویں ٹکڑے کر دیتا جاوے، پور کٹ دیتی جاوے، وارث شاہ جی کہتے ہیں کہ آتا نہیں جانتی۔ عمران خان کو بھی جو آتے ہیں وہ نہیں گئی، اتنا بڑا اقتدار ملنے کے باوجود نہیں گئی۔ اتنے بڑے اقتدار پہ جب بندہ چلا جاتا ہے تو پھر عاجزی اور انکساری کی مثال بن جانا چاہیے، سر جھک جانا چاہیے اپنے رب کے حضور،
کہ مجھ ناچیز پر اتنا بڑا کرم کہ میں 25 کروڑ عوام کا وزیر اعظم بن گیا ہوں، ایسے ملک کا وزیر اعظم بن گیا ہوں جو ایٹمی پاور ہے، ایسے ملک کا وزیر اعظم بن گیا ہوں جو دشمن کی آنکھ میں کھٹکتا ہے۔ لیکن عمران خان نے ان ساری باتوں کو ایک طرف کر دیا اور ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، یوں یوں، اور کلہ ہی کافی ہے، اور یہ وہ پتہ نہیں کون کون سا نعرہ اور کون کون سی باتیں اور زرداری، میں آ رہا ہوں سندھ، میں یہ کر دوں گا تجھے، وہ کر دوں گا، اور نواز شریف مجھے ملک واپس آنے دو، میں تمہارے پنکھے اور اے سی بند کر دوں گا، نہ جانے کیا کیا۔ حتیٰ کہ ہمارے سیاستدانوں کے بچوں کو، جو اب بڑے ہیں، بچے نہیں ہیں، ان کو بھی اس بندے نے نہیں بخشا۔ کس طرح سے مریم کے حوالے سے، مریم نواز شریف کے حوالے سے باتیں کی، مریم یوں بار بار میرا نام نہ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا شوہر صفدر جیلسی نہ ہو جائے، ناراضی نہ ہو جائے تم سے۔ قابل شرم، انتہائی قابل شرم اس طرح کی باتیں۔ اور بلاول بھٹو زرداری کو جس طرح سے بلاول کی نقلیں اتارتا تھا یہ بندہ، انتہائی خوفناک، سارے کا سارا سلسلہ۔ جب پانی آتا ہے تو بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ اپنا کیلیبر نہیں دیکھا، اپنی ذات کو نہیں پہچانا، اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنے عہدے کا، اپنے منصب کا خیال نہیں رکھا، اور اس طرح کی انتہائی بےہودگی کہ میں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ان کو ایسی ایسی سزائیں دوں گا جس کی انتہا نہیں۔ مریم نواز شریف فریال تالپور اور نہ جانے کون کون سی خواتین کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک اس کی حکومت میں ہوا اور ہوتا چلا گیا۔ ایک بات میں چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ میری پھپھی دی پتر نہیں، پھپھی دی تھی نہیں مریم نواز شریف یا فریال تالپور، سیدھی بات کرتا ہوں، وہ ہمارے ملک کے سیاستدان ہیں، وہ اشرف المخلوقات ہیں یار، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جو انسانی حقوق یا انسانی احترام کسی دل میں کسی دوسرے کے لیے ہونا چاہیے، چاہے وہ کتنا بڑا مخالف کیوں نہ ہو، وہ اس عمران خان کے پلے بھی نہیں پڑا، ایک دن نہیں پلے پڑا۔ یہ بہت دلیر ہے، یہ فلان ہے، دھمکان ہے، اور دلیری اس بندے کی، اس عمران خان کی ساری پاک پتن کی ایک بشرا بی بی کی جھولی میں جا کے گر گئی۔ اسے اپنا مرشد مان لیا، اسے پہنچی ہوئی چیز مان لیا، وہ اسے رپورٹ کسی ادارے کی طرف سے ڈیلی آتی تھی، وہ اسے سناتی تھی عمران خان کو، اور یہ کہتا تھا کہ واہ واہ واہ، یہ تو غیب کا علم بھی جانتی ہے۔ جس طرح سے بیوقوف بنایا گیا اس قوم کو، جس طرح سے اس قوم کے بخیے ادھیڑے گئے، وہ کسی سے مطلب وہ بتانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یار آپ نے طالبان کو چھوڑ دیا، جیلوں میں قید طالبان کو رہا کر دیا کہ جاؤ اور واپس آ کے پھر ہم پہ حملہ آور ہو جاؤ۔ ہمارے کتنے بچے مارے، ہمارے کتنے فوجی شہید ہوئے طالبان کے ساتھ لڑائی میں۔ افغانستان بارڈر پر جو کچھ آج تک ہو رہا ہے، اس میں کوئی تک بنتا ہے کہ آپ دہشت گردوں کو رہا کر دیں؟ یہ بھی ہوا۔ وہ ہیلی کاپٹر اڑتا تھا، بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس آتا تھا، اور اس کا سب سے بڑا چمچہ عمران خان کا فواد چوہدری کہتا تھا صرف 55 روپئے کا تیل پہنتا ہے آ جاتا ہے ہیلی کاپٹر۔ وہ جو عمران خان کہتا تھا کہ میں سائیکل پر وزیر اعظم ہاؤس آیا کروں گا، وہ فل عیاشیوں پہ اتر آیا۔ بشرا بی بی کے ساتھ کیسے نکاح ہوا، اس کے بعد لوٹ مار کی جو کہانیاں آج تک ہمارے سامنے ہیں، انتہائی خوفناک ہیں۔ بے شمار آڈیوز اور ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں، انتہائی خوفناک ہے۔ کس طرح سے عثمان بزدار کو سب سے بڑے صوبے پنجاب پر
ایک طرح کا نافذ کیا گیا، اس کٹ پتلی کو بٹھایا گیا، اور کس طرح سے فرا گوگی، احسن ظہیر گجر، بشرا بی بی اور ان کے بچوں نے، ان کی اولادوں نے لوٹ مار کی۔ ہمارے پنجاب میں کیسز ہیں، اکاؤنٹس ہیں، بے شمار ثبوت ہیں، ثبوت عدالتوں میں ہیں، اور عدالتیں سوچ رہی ہیں کہ یہ ہمارا ہی ملک ہے، یہ ہمارے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا رہا ہے، یہ اس ملک کے عوام کو ان نون قسم کے لوگ، فرا گوگی جیسے لوگ، بشرا بی بی جیسے لوگ لوٹتے رہے۔ وہ جادو، وہ ٹونے، وہ بکروں کی سیریاں، وہ پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے، ایسے ڈرامے ہمیں سننے کو ملے کہ جس پہ ساری دنیا نے ہم پر تھو 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 کیا، تھوکا ہم پر کہ یہ تم جادو ٹونوں کے ساتھ اپنی حکومتیں چلاتے ہو۔ جب عمران خان کی حکومت ٹوٹنے کو آئی تو جس طرح سے امریکہ کے ساتھ ہماری لڑائی کروائی گئی، ایک سائفر، 2 نمبر سائفر بنا کر، وہ بھی ہمارے سامنے، اس کا بھی مقدمہ ہے عمران خان پر۔ نہ جانے کون کون سے معاملات اور جلسوں میں کھڑا ہو کے یہ بندہ کہتا تھا کہ میں یہاں آلو پیاز گوبھی مٹروں کا بھاؤ کرنے کے لیے وزیر اعظم نہیں بنا۔ مطلب یہاں کے عوام نے کس لیے وزیر اعظم بنایا تھا؟ عیاشی کرنے کے لیے، فرا گوگی کی عیاشی کے لیے، بشرا بی بی کی عیاشی کے لیے، کس کی عیاشی کے لیے اور کیوں؟ اور پھر حقیقی آزادی کا نعرہ، اور پھر جس طرح سے بلیک میل کیا گیا ہمارے آج کے چیف آف آرمی سٹاف کو، اور جس طرح سے کہا گیا کہ ہم نے اس کو چیف آف آرمی سٹاف نہیں بننے دینا، جس طرح سے اس کے خلاف لانگ مارچز، جس طرح سے اس کی تعیناتی کو روکنے کے اقدامات سب کے سامنے، جس طرح سے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، جب انہوں نے کہا کہ یار اپنی بشرا بی بی نو سمجھا وزیر اعظم لٹن نہیں ہوں، اور جس طرح سے اسے ہٹوایا گیا ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ سے، اور جس طرح سے پھر میر جعفر، میر صادق، ڈرٹی ہیری، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، اور کیا کچھ لقابات نہ دیے گئے ہماری پاک فوج کو۔ اس بندے نے کیا کچھ نہیں کیا یار، ہمیں افسوس ہے، بہت افسوس ہے کہ یہ ہیرو تھا۔ یہ خود اپنے منہ سے کہتا ہے میں پلے بوائے ہوں، لیکن ہم پوری قوم اس بات کو بھول کر کہ یہ پلے بوائے ہے، اس بات کو بھول کر کہ یہ یہودیوں کے گھر بیاہا ہوا ہے، اس بات کو بھول کر کہ اس کے بچے آج بھی یہودیوں کے گھر میں پلتے بڑھتے ہیں، اس بات کو بھول کر کہ ریما سارجن کی کہ وطن سے اس کی بیٹی ہے جو جمائمہ خان پالتی ہے، یہ ساری باتیں بھول کر عوام نے اس سے محبت کی، بے شمار محبت کی، ٹوٹ کر چاہا۔ لیکن اب وہ سارے کی ساری چاہت سوشل میڈیا پر تو ہے، نظر آتی ہے، عوام میں اس کی چین آف کمانڈ کو توڑ دیا گیا، سیدھی بات ہے، اس کی پی ٹی آئی کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کی پی ٹی آئی کے لیے آئندہ الیکشن لڑنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ سیدھی بات ہے، اس کے پاس بندے کا نشان نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے پاس، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں۔ دوسری بات کہ اس جماعت کے لیے ٹکٹ لینے کے لیے کہاں جائے گا کوئی بندہ ہی نہیں ہے سامنے، کوئی عہدیداری سامنے نہیں ہے، کیا حسن رؤف بیٹھ کے لوگوں کو ٹکٹیں دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلی بات کہ ٹکٹیں لینے والا کوئی نہیں ہوگا، امیدوار کوئی نہیں ہوگا، اگر ہوا تو وہ ٹکٹ کس سے لے گا؟ آخری ایک بندہ اسد عمر تھا، وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا، کیا وہ چھپا ہوا مراد سعید آ کے ٹکٹیں بانٹے گا؟ کیا وہ میاں اظہر کا بیٹا وہ حماد اظہر آ کے ٹکٹیں بانٹے گا کہ چھپا ہوا ہے؟ کیا میاں اسلم اقبال ٹکٹیں بانٹے گا؟ ہے ہی کوئی نہیں۔ بشرا بی بی اب کسی کو نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ بھی گرفتار ہو رہی ہے۔ تو شاہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ
جو ملک ریاض کے پاکستان آئے اور کہوں کپ کیے گئے، ان مقدمات کی گرفتاری بھی عمران خان پر ڈال دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی میں کوئی اس وقت لیڈر، کوئی رہنما رہ نہیں گیا، پورے کا پورا اسٹرکچر توڑ دیا گیا۔ جہاں سے کمک آتی تھی، جہاں سے کچھ آتا تھا، وہ دروازے بھی بند کر دیے گئے، اور عمران خان کو کیوں کہہ لیں کہ اسی کالا پانی بھیج دیا گیا ہے۔ 2024 کے الیکشن میں عمران خان ہوگا، نہ ہی اس کی پی ٹی آئی کہیں نظر آ رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے اگر کھلی اجازت بھی ہوگی نا، اگر الیکشن کمیشن انہیں بلے کا نشان الاٹ بھی کر دے گا، انتخابی نشان، تو پھر بھی کینڈیڈیٹ کہاں سے لائیں گے؟ یہ توشہ خانہ، یہ القادر ٹرسٹ، یہ 190 ملین پاؤنڈ والا مقدمہ پاؤنڈ سٹرلنگ، اس میں سے عمران خان کو رہائی ملنے والی نہیں۔ وہ باہر نہیں آئیں گے 2024 کے الیکشن تک۔ وہ جیل میں بیٹھے بیٹھے جیسے ان پہ گرفتاری ڈالی گئی ہے، ایسے ہی نااہل قرار دے دیے جائیں گے، اور کم از کم 14 سال کی سزا ہوگی۔ سزا یافتہ بندہ تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ کالا پانی ہے جس میں عمران خان ہی نہیں، ان کی پوری پی ٹی آئی کو پھینک دیا گیا ہے۔ یہاں سے اٹھنا، یہاں سے نکلنا، پھر سے پی ٹی آئی کو منظم کرنا، پھر سے الیکشن میں جانا، پھر سے لیڈر بننا، پھر سے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان والے نعرے مارنا، اور پھر سے میں کندائی کافیاں، یہ سب بہت مشکل پر بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ پی ٹی آئی کے جالے، یہ جو یوتھی کہہ لیں، عرف عام میں جو انہیں کہا جاتا ہے، انہیں میری یہ باتیں انتہائی کڑوی محسوس ہو رہی ہوں گی، لڑ رہی ہوں گی ان کے دلوں پر، لیکن یہ سچ ہے یار۔ آپ کے سابق وزیر اعظم کو اور آپ کے لیڈر کو اور آپ کے پلے بوائے کو کالا پانی بھیج دیا گیا ہے۔ یہ جزیرہ انڈمان نہیں، یہ چاہے اڈیالہ جیل ہی کیوں نہ ہو، یہ اٹک جیل ہی کیوں نہ ہو، یہ مچھ جیل ہی کیوں نہ ہو، یہیں رہے گا، لیکن سزائیں وہی ہیں جو کالا پانی میں تھی۔ ہمیں افسوس ہے، ہمیں دکھ ہے کہ ہمارے ملک کا ایک سیاستدان، جو جیسا بھی تھا، مطلب اس کو سیاست اگر نہیں بھی کرنی آتی پھر بھی سیاستدان، ہمارے ملک کا سابق ہیرو، ہمیں ورلڈ کپ جیت کے دینے والا، شوکت خانم کینسر ہسپتال بنانے والا، وہ اب سیاست نہیں کرے گا۔ اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا گیا کہ وہ سیاست کر سکے۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ وہ ملک ہے پاکستان جہاں کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ کل تک کسی کو یقین نہیں تھا کہ جو 4 سال سے بگوڑا ہے میاں نواز شریف، وہ پاکستان آ بھی سکتا ہے، اور وہ آیا تو بھرپور پروٹوکول کے ساتھ آیا، وہ آیا تو وزیر اعظم کے پروٹوکول کے ساتھ آیا۔ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے عمران خان کو بھی کالے پانی کی سزا سے نکال دیا جائے جیسے مکھن میں سے پال نکالا جاتا ہے، لیکن فی الحال ایسا ممکن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ کم از کم 2024 کے الیکشن تک یہ پاسبل نہیں ہے۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر دیں اور لڑ لیا کریں یار کامنٹس میں۔ آپ کی لڑائی مجھے بہت عزیز ہے، آپ کا اختلاف مجھے عزیز ہے۔ ضرور کامنٹ کیا کریں، لائکس بہت تھوڑے ہوتے ہیں، لائک کیا کریں میرے ولاگ کو۔ اگر نہیں پسند تو ڈس لائک کر دیا کریں یار، اپنے ہونے کا احساس تو دلایا کریں مجھے۔ آپ کی ایک ایک بات میرے ساتھ ماتھے پر، آپ کا احترام بہت میرے اندر، میرے دل میں، اور اس ولاگ کی میرے چینل کا بیل آئیکن دبا لیں تاکہ میرا ہر ولاگ آپ تک پہنچے۔ اور ایک اور بات، خوشی کی بات، وہ اگلے ولاگ میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ اللہ حافظ۔